ابھی چل رہا ہے، ریویو ہے. دیکھیں جو اس کے کانسٹیٹیوشن ہے جو بنایا ہے، یہی اسی کے اوپر ہمارے اعتراض تھے کہ ریویو عموماً جو ہے انہیں ججز کے سامنے ہوتا ہے کہ جو پہلے فیصلہ کرتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ اب کیا ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ 13 ججز کو جو ہے کرنا چاہیے تھا، بڑے بینچ کو کرنا چاہیے تھا. تو ساری شارٹ کمنگ ہے، لیکن دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بتائیں خان صاحب کی رہائی کب تک پاسبل ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی رہائی کا جو آپ نے بات کی ہے، میں تو بہت کم میڈیا پہ جا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن جو ہے یہ پیدا نہ ہو. خان صاحب کی رہائی عسکری قیادت اور خان صاحب کی بات چیت سے ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، خان صاحب کی رہائی جب کہ جو نئی امینڈمنٹ آ رہی ہیں یا پہلے جا چکی ہیں 26 امینڈمنٹ، عدالتی نظام پورا دھڑام سے گر چکا ہے. اس لیے عسکری قیادت اور خاص کر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور خان صاحب کے درمیان بات چیت سے اعتماد کو بحال کر کے، اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد اور خاص کر اب ایران کی جنگ کے بعد خطے کے اندر ایک ایسا تعطل پیدا ہو چکا ہے نیشنل سیکیورٹی، جس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہماری افواج انہوں نے اس ملک کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اس ملک کو بچایا، اپنا فرائض منصبی جو تھا اس کو ادا کیا. اب ضروری ہے کہ ہمارا سپہ سالار اس ویکیوم کو دیکھے جو عمران خان کا ویکیوم ہے، جو 90% آبادی کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اور جب عسکری قیادت کا سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمران خان ایک پیج پہ ہوں گے تو اس خطے کے اندر پھر مودی کا جو آنے والا اندیشہ ہے جنگ کا، بہت بڑی جنگ کا، وہ بھی ختم ہوگا. اور اس میں بڑا کردار جو ہے اس وقت وہ چائنا کے پریزیڈنٹ، چائنیز جس طریقے سے اس دنیا کو امن و آشتی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اس میں سعودی عرب کو بہت بڑا کردار ہے، اس میں ترکی کا بہت بڑا کردار ہے. ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اس میں UAE کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ سارے مشرق وسطیٰ کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہوں گے تو تب یہاں اس خطے کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر امن قائم پیدا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور خاص کر ہماری آرمی کے سپہ سالار یہ محسوس کریں کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے بچے کو ان سے نفرت ہے. وہ اپنی جیتی ہوئی جنگ کو، اپنی اس اہمیت کو کم کر رہے ہیں جب وہ زرداری کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے چہروں سے سخت نفرت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عسکری قیادت یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے اس خطے کے اندر امن قائم کرنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے جو نیشنل آئیڈینٹی کے اور نیشنل سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں ان سے نپٹنا ہے، تو پھر ہمیں امن کی طرف جانا پڑے گا. بلکہ ان کو شروعات یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سپہ سالار کو خود سب سے پہلے کابل جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم اس خطے سے باہر نہیں کر سکتے. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہماری افواج کا جو ہماری عزت کی آماج گاہ ہے، اس کے سپہ سالار کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ زرداری کے ساتھ، آپ شریف برادران کے ساتھ، جن کا صرف ایک مطمع نظر ہے کہ اس ملک کو کس طریقے سے لوٹ کر کے
اس ملک کو ATM مشین کی طرح استعمال کر کے باہر اپنے خاندان کو کس طریقے سے خوشحال بنایا جائے. ان کو ملک اور قوم سے کوئی غرض نہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان جو 90% آبادی کا ترجمان بن چکا ہے آج, اس کے ساتھ بات چیت ہو, اعتماد کی فضا ہو. میں اپنے پارٹی کے قائدین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے تو ملنے نہیں دیا جا رہا, کہ جب وہ میرے رہنما سے, میرے خان سے ملیں, یہ جو بنیادی نکات ہیں میرے ان کو پیش کریں. اس لیے کہ خان صاحب کا چند لوگوں کے اوپر اعتماد ہے, اور ایک میں یہ عاجز بزرگ ہوں جس کے اوپر مکمل اعتماد ہے, کیونکہ میں ٹیسٹڈ ہوں, ساری تکلیفوں سے گزرا ہوں, ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیا ہے. لیکن جس طریقے سے عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہوں, اس ویکیوم کو کم کرنے کے لیے, اس دوری کو کم کرنے کے لیے سپہ سالار کو پہل کرنی چاہیے, عسکری قیادت کو پہل کرنی چاہیے. ہماری ایئر فورس کا بہت بڑا رول ہے, ہمارے ایئر مارشل کا بہت بڑا رول ہے. ان ساروں کو ایک جگہ پر جو عوامی قائد ہے عمران خان, اس کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے, اور جب اعتماد ملے گا تو دنیا ساری سنے گی پاکستان کی بات. دنیا ساری اس وقت جس طرح چین کی قیادت کو سن رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری افواج کے سپہ سالار کا سب سے بنیادی فرض یہ ہے, عوام کی طاقت کو 90% آبادی کی آواز کو ساتھ لے کے جائے, اور وہ آواز ہے عمران خان. اور جتنی بھی دوریاں ہیں اس کو کم کیا جائے, اور یہ صرف اور صرف بات چیت سے ہو سکتا ہے. سر مجھے امید ہے کہ میری آواز انہیں ایوانوں تک پہنچے گی. مجھے امید ہے کہ میری یہ آواز عمران خان تک ان حقائق کے ساتھ پہنچے گی. جو فیلڈ مارشل کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایسی بات کریں کہ جس سے ہم جڑیں. میری گزارش یہ ہے اس وقت صرف وہ بات کریں کہ جس سے ہماری عسکری قیادت, ہمارے فوج, کیونکہ فوج اگر یہ یاد کر لیں, عمران خان نے جو بات کی ہے کہ اگر فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, یہ دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. میرے باپ و اجداد کشمیر کی جنگ کے اندر شامل تھے, اس لیے ہماری خون کے اندر فوج کی عزت ہے, فوج کی توقیر ہے. اس لیے جو دوری ہے اس وقت عسکری قیادت کے اندر اور عوامی طاقت کے اندر جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے عمران خان, اس کو کم کر کے پاکستان کو اور خطے کو امن و آشتی کے ذریعے, جس طرح چائنا چاہتا ہے, اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ترکی کا بہت بڑا کردار ہے, مڈل ایسٹ کے علاوہ ترکی کا بہت بڑا کردار ہے, ان کا ایران کا کردار ہے, خاص کر UAE کی کردار ہے, اور پھر محور جو ہے وہ آپ کا سعودی عرب ہے. ان کو جب آپ ساتھ لے کے جائیں گے, اور قیادت کس کی؟ چائنا کی, ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. خاص کر میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ شی کو, اس نے اپنی فراست سے, اپنے تجربے سے یہ ثابت کیا ہے کہ آج ساری دنیا کی لیڈرشپ چائنا کے ہاتھ میں ہے, جو پاکستان کے وجود سے جڑا ہوا ہے, جو اس ملک میں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انڈیا کو بھی باور کرانا چاہیے کہ ہماری جنگ غربت کے خلاف ہے, ناخواندگی کے خلاف ہے. جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, تباہی ہوگی. اس لیے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو ہمارا سپہ سالار ہے آرمی کا, وہ اور عمران خان کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک طرف سے ان کو عوامی حمایت حاصل ہوگی 90%. یہ قومی مجرم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں, بلکہ جب وہ فوج کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری عسکری
قوت کی جو قدر ہے عوام کے دلوں میں کم ہوتی ہے. آپ نے جو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سواتی صاحب عسکری قیادت سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, آپ نے کہا کہ میں برف پگھلے کی اور کوشش کروں گا, عارف علوی بھی واپس آئیں گے, اس میں کوئی خاطر کا کامیابی نہیں ملی آپ کو؟ سر بار بار کوشش اس طرح نہیں ہوتی, ہم انشاءاللہ تعالیٰ برابر رکھیں گے. سر عملی طور پر کس طرح یہ ممکن بنائیں گے سر؟ امین گنڈاپور صاحب جو ہے انتہائی جو ہے قابل محمد بیانات دے رہے ہیں کہ ہتھیار لائیں گے, پھر اڈیالہ کی جانب جائیں گے, تو بیانات یہ دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے میں نے جو بات کی ہے آپ خالی اس کو لے لیں. دوسروں کی بات جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اسی بات کی کہ ہمیں عسکری قوت کے درمیان میں اور عمران خان کے درمیان میں, کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہے نا, اس کا نام ہے عمران خان, اور 90% اس وقت پاکستان کی آبادی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اس دوری کو کم کیا جائے تاکہ میرا ملک بھی بچ سکے, اس خطے کے اندر امن و آشتی ہو, اور جس طریقے سے چین کوشش کر رہا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہمارے سپہ سالار کو فوری طور پہ کابل جانا چاہیے, اس لیے کہ بہت بڑا قد ہو چکا ہے اس کا, اور وہ قد اور دگنا ہوگا جب اس کے ساتھ ایک عوامی لیڈر عمران خان اس ملک کی قیادت میں جو ہے آگے اس کے ساتھ. عمران خان کی پارٹی صحیح ہے,